السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ آج کی دو بڑی خبریں بہت امپورٹنٹ جو تھی، پارلیمان کی سیکورٹی کمیٹی کی بریفنگ ہوئی اور بہت سے Q&A سیشن ہوا، 3-4 گھنٹے کی میٹنگ چلی، اس کو آرمی چیف نے بھی ایڈریس کیا، پرائم منسٹر نے بھی، تمام جو بڑے لیڈران ہیں، مولانا فضل الرحمان، دوسرے تمام لوگوں نے اس پہ اپنی تقاریر بھی کی، اپنی کچھ آئیڈیاز تھے وہ بھی شیئر کیے۔ اور بڑی خبر یہ تھی کہ جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے PTI، انہوں نے آخری موقع پر اس کا بائیکاٹ کر دیا، اور اب یہی بحث چل رہی ہے۔ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے دیکھیں جو بھی فوج اور شہداء کے ساتھ نہیں ہے وہ ٹیررسٹ کے ساتھ ہے۔ پھر آرمی چیف نے 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارٹ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہارٹ اسٹیٹ کیا ہوتا ہے پالیٹکس کے کانٹیکسٹ میں؟ ہارٹ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے کہ کسی بھی ملک کو اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے اپنی ملٹری اور معاشی طاقت کے اوپر ریلائی کرنا ہوتا ہے، وہ ہارڈ اسٹیٹ بنتی ہے۔ سافٹ اسٹیٹ ہوتی ہے جس کے اندر ڈپلومیسی اور کلچرل انفلوئنس وغیرہ یہ ہو۔ تو ہارڈ اسٹیٹ کی ایگزامپلز ہیں، نارتھ کوریا بھی ہے، ان اے وے ایران بھی ہے، چائنا بھی ہے، اور بھی ممالک میں نیم کر سکتا ہوں، اور سب میں آپ کو کامن نظر آئے گا کہ وہاں پہ جمہوریت اور جمہور وہ ایک سیکنڈری حیثیت میں چلا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں جب ہارڈ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو آج کل حالات ہیں یہ اور بھی سختی کی طرف جائیں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے گورنمنٹ پہ بھی ایک جملہ بولا جو گورنمنٹ کا بھی بڑا شارپ کرٹیسزم ہم سمجھیں گے۔ انہوں نے کہا ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے، اور ہم ان پروگرامز میں کہتے رہے ہیں کہ فوج ٹیررسٹ سے لڑ سکتی ہے، فوج ٹیررزم سے نہیں لڑ سکتی۔ ٹیررزم سے لڑے گا سول انفراسٹرکچر، آپ کی گورننس، آپ کی ڈیولپمنٹ اور سب کچھ، اور ابھی تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک کائنیٹک معاملات ہوتے ہیں، ابھی ہم نے جعفر ایکسپریس میں بھی دیکھا، بہت بڑا ایک سانحہ تھا جس کو بڑی خوبی سے نپٹا لیا گیا ود منیمم لائف لاس، لیکن وہ بہرحال ایک کائنیٹک آپریشن تھا، پہلے بھی ہوتے رہے اور بھی ہوتے رہیں گے، اور یہ رکیں گے نہیں جب تک گورننس اور وہ معاملات نہیں ہوں گے۔ تو جہاں اپوزیشن کو کرٹیسائز کیا وہاں پہ گورنمنٹ پہ بڑا اسٹرانگ کرٹیسزم کیا۔ پھر ایک لائن بڑی امپورٹنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخصیت، ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں، اور جو آبزرورز ہیں وہ اس کو ریفرنس دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ ذکر عمران خان کی طرف ہے، حالانکہ یہ ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن لوگ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں کیونکہ PTI نے خان صاحب کے معاملے پہ ہی بائیکاٹ کیا۔ ان کا وہ کہہ رہے تھے ہمیں ملوائیں، ہم ان سے بات کریں گے، اور سیکنڈ انسسٹنس یہ تھی کہ آپ ان کو پیرول پہ لے آئیں اور وہ بھی اس میٹنگ میں شریک ہوں۔ یہ پارلیمان کی تھی، اگر وہ باہر ہوتے بھی تو کیا ٹیکنیکلی خان صاحب آ سکتے تھے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، بیکاز وہ ممبر آف دا پارلیمنٹ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بڑے ہی ڈیولپمنٹ ایشوز ہیں، اور جو بیانیہ آیا ہے اس کانفرنس کے بعد وہ اس لحاظ سے بھی انٹرسٹنگ اور الارمنگ ہے کہ اس میں کائنیٹک اور ہارڈ ایکشن کی بات ہے، بار بار اس پہ بات ہے، مگر اس کے اندر کوئی ڈائلاگ یا ان سے پرو ایکٹیو کس طرح بات کریں گے، کیا اس میں کسی اور کو لیجٹیمیٹ پارٹنر ٹو دا ڈائلاگ مانگنے کی بھی کوئی ہنٹ نہیں دیا گیا کہ ٹھیک ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو گمراہ ہیں، وٹ ایور، ان سے بات چیت بھی کرنی چاہیے۔ یہ پورے اعلامیے میں صرف ایک ہارڈ ایکشن کی بات ہو رہی ہے۔ اور کل میرے شو میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں سیکیورٹی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، وہ شور شدہ علاقے ہوں گے، ڈسٹرکٹ، وہ بھی فیصلہ نہیں ہو پایا، لیکن اگر وہاں ہوں گے تو سیکیورٹی ایمرجنسی کا مطلب ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس ڈیفینیٹلی سسپینڈ ہوں گے۔ پہلے ہی فنڈامنٹل رائٹس کافی دباؤ میں ہے، اس کا کیا آگے نتیجہ ہوگا؟ بہت سی باتیں ہیں، ان پہ سب پہ بات کریں گے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات سلمان اکرم راجہ صاحب سے، جنرل سیکرٹری PTI ہیں، اور دوسرے سیگمنٹ میں ہم رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کریں گے۔